اس کے علاوہ اس مہینے کا چاند دیکھ کر کچھ خاص طور پر نوافل پڑھے جاتے ہیں، کچھ مخصوص صورتوں کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ اس تصور کے ساتھ، اس ذہن میں خیالات کے ساتھ کہ ہم اگر اس ذکر کو کر لیں گے، اس نماز کو پڑھ لیں گے چاند دیکھنے کے بعد، تو پھر اس مہینے میں جو بلائیں ہم پر نازل ہونے والی ہیں وہ نہیں نازل ہوں گی۔ ایسے بہت سارے مسکانسیپٹس، بہت ساری بدشگونیاں، بہت ساری نحوستیں جو صرف اور صرف بر صغیر میں پائی جاتی ہیں، اور ہم پاکستان میں رہنے والے بھی بر صغیر میں آتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ ہم عام دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دین اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ چونکہ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ تو یہ دن اور رات کی جو تبدیلی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے رب کا فضل تلاش کریں، اور جو ہم ماہ و سال کی گنتی اور اس کا شمار کر کے رکھتے ہیں نا، حساب کتاب کر کے رکھتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا۔ دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا، رات کا آنا، اسی طرح ایک دن کے بعد دوسرے دن کا آنا، پھر ہفتوں کا آنا، ہفتوں کے بعد مہینوں کا، مہینوں سے سال کا مکمل ہونا، یہ زمانہ کہلاتا ہے۔ اور زمانے کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، صحیح البخاری۔ ترجمہ ہے اس کا، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے، ابن آدم یعنی انسان، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کو زمانہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ رات اور دن کی تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میرے ہاتھ میں ہر کام ہے اور میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی سکھ آتا ہے، کوئی خوشی آتی ہے، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی لیے کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے کے بعد کسی مہینے کو یہ کہنا کہ یہ منحوس ہے، کسی مہینے کے ابتدا پر کہنا کہ یہ ہماری خوش قسمتی کا آغاز ہوگا، اس سے یہ چیزیں درست نہیں۔ انسان کی خوش قسمتی اور بد قسمتی کا انحصار سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کی تبدیلی پر نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ سفر کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق عبادات کی، یعنی اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت یا اس مہینے کا کوئی خاص عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق عبادات کی، جیسے اللہ کے رسول ہر مہینے میں عبادات کیا کرتے تھے، ویسی ہی اس مہینے میں عبادت کی۔ اس لیے ہمیں بھی کسی خاص عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کسی خاص بلا کے نازل ہونے کی نشاندہی کی گئی،
اور نہ ہی یہ کہا گیا کہ بلائیں نازل ہوتی ہیں تو آپ یہ احتیاطیں کیجیے۔ لہٰذا جو توہمات اور بدشگونیاں جو اس ماہ میں یا اس مہینے میں لوگوں نے منسوب کی ہیں وہ خود ساختہ ہیں، دین اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ بس اس مہینے کا صرف یہی کانسیپٹ ہے کہ جیسے باقی دن ہیں ویسے ہی یہ دن۔ کچھ مہینوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضیلت دی، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، جیسے ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جیسے محرم کی فضیلت آتی ہے۔ ان کے بارے میں جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس کے مطابق ہم ان ایام کو گزارتے ہیں، لیکن سفر کے متعلق ایسی کوئی خاص اہمیت نہیں بتائی گئی۔ لیکن یہ نحوست کیوں پائی جاتی ہے، اس کے لیے اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، تاریخ میں جھانکیں، دین اسلام سے پہلے عربوں کا حال دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربوں کے ہاں اس مہینے سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو 3 مسلسل حرمت والے مہینے ہیں نا، کون کون سا؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے۔ عربوں کا کلچر یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی ان کے جو سوشل لائف تھی یا ان کا جو اکانومیکل ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ وہ کس طرح اپنی معاشی زندگی گزارتے ہیں، وہ یہ تھا کہ وہ جنگ و جدل کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، جیسے ہی قافلے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن چونکہ ان حرمت والے مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے تو ان 3 مہینوں کی پابندی ان کو بہت مشکل لگتی تھی۔ 3 مہینوں یہ مسلسل جو حرمت والے ہیں اس میں ان کو خود پر ضبط کرنا پڑتا تھا، تو جیسے ہی ماہ سفر شروع ہوتا تھا وہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر نکل پڑتے تھے، جنگوں کے لیے، لوٹ مار کے لیے اور دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے، کیونکہ اسی طرح ان کا روزگار چلتا تھا اور یہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ان کا گھر خالی ہو چکے ہوتے تھے، تو یہ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگ و جدال کے لیے نکل جاتے تھے۔ اسی وجہ سے خالی رہ جانے والے گھروں کو محاورتاً وہاں پر سفر المکان، گھر کا خالی ہونا کہا جاتا تھا، جس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا۔ سفر سے ہی لفظ صفر نکلا ہے۔ ہم ہندسہ استعمال کرتے ہیں نا، نمبر صفر کہتے ہیں، 0 کو کہا جاتا ہے صفر اردو میں، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ خالی ہے، کوئی نمبر نہیں ہے، کوئی عدد نہیں ہے۔ تو سفر کا مطلب بھی خالی ہے اور صفر کا مطلب بھی خالی ہے، اس وجہ سے ان کے ہاں یہ نام مشہور ہو گیا۔ مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی فرماتے ہیں کہ عربوں نے جب یہ دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں، یا جو لوگ لڑنے جاتے ہیں ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لینا شروع کر لیا کہ یہ مہینہ تو ہمارے لیے منحوس ہے۔ انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ گھروں کی ویرانی ہوئی کیوں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی نا۔ انہوں نے قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا، اس وجہ سے لوگ مرنا شروع ہوئے، اور جنہوں نے مارنا شروع کیا ان کے گھر خالی ہو گئے، اور جو مر گئے ان کے بھی گھر خالی ہو گئے۔ تو یہ منحوس جو یہ سمجھنے لگے، جو کہ تھا نہیں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی مہینہ جس میں کوئی دن ہمیں تکلیف آتی ہے یا کوئی لمحہ جس میں ہمیں تکلیف آتی ہے، تو یقیناً وہ ہمارے اپنے بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، ہماری اپنی ہی بدفعلی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14۔ ترجمہ ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ ہر انسان کا شگون یعنی اس کا بدقسمت ہونا یا خوش قسمت ہونا اس کے اپنے گلے میں
لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ لکھا ہوا پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ انسان کے سامنے جو اس نے کیا ہوگا نا، اس کا اچھا برا جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، اس کے سامنے اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ وہ نامہ اعمال اتنا بین، اتنا سچا ہوگا کہ ہر انسان خود ہی پہچان لے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اس نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوگی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال کو خوبصورت بنائیں، تاکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے تو ہمیں ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، کیونکہ اس وقت کے بعد کوئی لوٹنا نہیں ہے، وہ فائنل فیصلے کا دن ہے۔ اسی طرح یہ آیت یہ بات بھی واضح کرتی کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے اعمال ہیں۔ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے یا کسی جانور کی وجہ سے یا کسی نمبر کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی۔ عربی میں نحوست کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے طیاراتن، تو یا را اور گولتا۔ اس کی اسپیلنگ کیا بن جاتی ہے؟ طیاراتن، جو کہ طیرن سے ہے۔ طیرن کہتے ہیں پرندے کو۔ عربوں کو جب کسی کام کا ڈیسیژن لینا ہوتا، وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تو وہ پرندے کو اڑاتے تھے۔ اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑتا، یعنی رائٹ سائڈ پر اگر وہ فلائی کرتا تو کہتے کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ پرندہ بائیں جانب یا لیفٹ سائڈ پر فلائی کرتا، اڑتا، تو وہ اس سے یہ فال نکالتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ اپنا شگون کس سے لے رہا ہے؟ پرندے سے۔ آج اس کی ایک مختلف شکل ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، گندے کپڑے پہنے ہوئے، ایک ایسے شخص کے پاس جس نے زمین پر ایک چادر بچھا کے کچھ لفافے اپنے ہاتھوں سے قلم کیے اور اس نے اپنے طوطے کو ٹرین کیا کہ جہاں میں روکوں وہاں سے وہ لفافہ اٹھا لینا، ہم اس سے جا کر اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اشرف المخلوقات کے گرنے کی اور کیا شکل سامنے آئے گی؟